اگر وقت کا حکمران اپنے ماتحت کو کسی ناجائز عمل کا حکم دے تو ماتحت کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس کی اطاعت سے انکاری ہو جائے۔ آئین اسلامی کی روح سے بھی یہ شخص نہ صرف مجرم نہیں بلکہ لائق داد و تحسین ہے۔ ایسے شخص کو اگر کسی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو اسے پورا قانونی تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ قرآن کا حکم ہے اور سرکش اور ظالم سے پرہیز کرو یا اجتناب کرو۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو خلفائے راشدین نے بھی اس سلسلے میں ہمارے لیے جو نمونے چھوڑے ہیں وہ انسانی حقوق میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالتے ہی اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو میری فرما برداری تب تک کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسا کام یا غلطی سرزد ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی شمار ہوتی ہو تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اپنے خطبے میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے پرزور تاکید کی، میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے تمہیں جو حکم دوں اس کی اطاعت تم پر لازم ہے، فرض ہے، خواہ وہ حکم تمہیں پسند ہو یا تمہاری طبیعتوں میں گراں گزرے، اور جو حکم میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دوں تو معصیت میں کسی کے لیے اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا اطاعت صرف معروف میں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظلم کی اطاعت سے انکار کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور عمل بالمعروف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔